بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے، اسلامیت الیکٹیو کی کلاس ہے، لیکچر نمبر 19 ہے اور لیکچر نمبر 19 کا یہ ہمارے پاس پارٹ فرسٹ ہے۔ ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا ہم رکو نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے رکو نمبر 4 اور رکو نمبر 4 کی ہماری آیت نمبر ہے 30۔ تو ہم پہلے اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو انی بے شک کہ میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین خلیفتاً خلیفہ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا کیا آپ بنائیں گے اس میں من یفسد جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور بہائے گا دماء خون کو۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسا شخص بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ آپ کے لیے، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ قالا کہا انی بے شک کہ میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، مالا وہ جو کہ نہیں تعلمون تم جانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جسے تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلہا ہر چیز کے، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی پر ملائکتی فرشتوں، فقالا پھر فرمایا انبئونی کہ مجھے بتاؤ باسمائی ان ناموں کے ساتھ، ہؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر کنتم تم صادقین سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر انہیں فرشتوں کے پاس لے کر گئے اور فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا وہ کہنے لگے سبحانک اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم لنا ہمارے لیے، اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے علاوہ، الا سوائے نہ علمتنا بس وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اے ہمارے رب آپ پاک ہیں اور ہمارے پاس بس وہی علم ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس علم کے سوا جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انکا بے شک کہ آپ العلیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، بے شک کہ آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قالا اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تم ان کو خبر دو باسمائہم ان کے ناموں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو نام بتاؤ ان چیزوں کے، فلما پس جب انبأہم انہوں نے نام بتائے باسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا فرمایا علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک کہ میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، غیبہ غیب کی چیزوں کو، غیب کے علم کو، سماواتی زمین آسمان کے، والارض اور زمین کے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، بے شک کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو ظاہر ہے، اور میں تمہاری وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا سجدہ کیجئے آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا ہو گیا من الکافرین کافرین میں سے، بس اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ وقلنا ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم آپ رہیے، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھائیے، منہا اس سے، رغدن جو اپنی رزق یا کھانا، حیثو جہاں سے بھی، شئتما آپ چاہیں، وکلا منہا رغدن حیث شئتما
ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے اور جہاں سے آپ کا دل چاہے وہاں سے کھا لیجیے، ولا تقربا اور نہ قریب جائیے بہذہ شجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے، یعنی اگر آپ اس درخت کے قریب جائیں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیں۔ فَأَزَلَّهُمَا ان کو پھسلا دیا شیطان و شیطان نے انہا اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور ان کو نکلوا دیا مما اس چیز سے کانا فیہ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا کہ تم اتر جاؤ زمین میں، اہبطوا فی الارض زمین میں، اور تمہارا بعض کے لیے وہاں پر دشمن ہوگا، لبازن اہبطوا لباز بازن تمہارا بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہوگا، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاع اور نفع ہے، الی حین ایک مقررہ مدت تک۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس چیز سے جس پر وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ ان کو نکلوا دیا، شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان کو نکلوا دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بعضکم تمہارا بعض لبازن بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے، کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک مقررہ مدت تک، اور وہاں پر سامان ہے تمہارے لیے، ومتاع یعنی رہنے کا۔ فتلقا پس جب آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے من سے ربہ اپنے رب سے کلماتن کچھ ایسے کلمات، فتابا تو انہوں نے توبہ کر لی علیہ ان کے ساتھ، یعنی جب آدم علیہ السلام کو اپنے رب کے کچھ کلمات یاد ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ان کلمات کے ذریعے توبہ کر لی، انہ اور بے شک کہ ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، اور اللہ بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا ہم نے کہا کہ آپ چلے جائیے، آپ نکل جائیے، منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، یعنی ہم نے کہا اب تم یہاں سے سب کے سب چلے جاؤ، یعنی حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى پس اب جو قاعدہ ہے، اگلا قاعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جب تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت والا، میری طرف سے جب تمہیں کوئی ہدایت کی خبر پہنچے، فمن تابعہ تو پس تم اس کی پیروی کرنا، ہدایہ میری ہدایت کی۔ اگر پھر اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی میری طرف سے ہدایت لے کر آئے تو تم اس ہدایت کی پیروی کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے فلا خوف تو پس نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پس جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا کفر کیا یعنی انکار کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ اصحاب النار جہنم کے والوں کے ساتھی ہیں یا جہنم والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان کو جھوٹا سمجھا، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم والے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارا ترجمہ تھا رکوع نمبر 4 کا، اور اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔